نبی علیہ السلام کو اپنے امت سے جو محبت تھی، آپ علیہ السلام کے دل میں اپنے امت کے لیے جو درد اور غم تھا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتی۔ آپ دنیا میں کسی سے پوچھیں محبت کیا ہوتی ہے، آپ کو جواب ملے گا اپنے مقصد کو پورا کرنے کا نام محبت ہے، اپنے غرض کو پورا کرنے کا نام محبت ہے۔ بھلے ماں باپ کی محبت ہو، بھلے بھائی بہنوں کی محبت ہو، بھلے بھائی بھائی کی محبت ہو، بہن بہن کی محبت ہو، محترم سامعین و ناظرین، ہر محبت کے پیچھے ایک غرض ضرور ہوتی ہے، ایک مقصد ضرور ہوتا ہے۔ استاد شاگرد کی محبت ہو، شاگرد کو غرض کہ علم حاصل ہو جائے، استاد کو غرض کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ لیکن محترم سامعین و ناظرین، جب ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی محبت بھی دکھا دو جو بالکل بے غرض محبت ہو، تو تاریخ ہمیں 1400 سال پیچھے لے جائے گی۔ رات کا وقت ہے، ایک ہستی سجدے میں گرا ہوا ہے اور تڑپ رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور صرف ایک ہی لفظ کہہ رہا ہے، یا رب امتی، یا رب امتی، اے رب میرے امت کا کیا بنے گا، اے اللہ میرے امت کا کیا بنے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ وہم گزرا کہ کہیں میرے آقا کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میں قریب آئی، نبی علیہ السلام کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کر دیکھا، اللہ اکبر، اتنی محبت اپنی امت سے، اتنا لمبا سجدہ کیا، اپنے امت کے لیے اتنے روتے رہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں نا کہ امت کے بخشے جانے سے کیا ان کے درجات بلند ہوں گے، کیا ان کا مقام ہوگا؟ نہیں نہیں، ان کو رضامندی کا پروانہ پہلے ہی مل چکا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا تھا، اللہ نے اپنے رضامندی کا پروانہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ پھر کیوں روتے رہے، پھر اپنے امت کے لیے کیوں تڑپتے رہے؟ اس لیے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنی امت کے لیے وہ مہربان تھے، اپنے امت کے لیے وہ شفیق تھے۔ آپ مجھے بتائیں نا، آج کوئی ایسے ماں باپ لا کر مجھے دکھائیں جو 23 سال تک اپنے اولاد کی خاطر روتے رہے ہو، ایسے کوئی ماں باپ نہیں ہوں گے۔ ایسا کوئی بھائی مجھے دکھائیں جو 23 سال تک اپنے بھائیوں کے لیے روتے رہیں، ایسا کوئی بہن مجھے دکھائیں جو 23 سال تک اپنے بہنوں کے لیے روتے رہیں۔ نہیں نہیں، دنیا میں ایسا کوئی ہستی آپ کو نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو وہی ایک ہستی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو 23 سال تک اپنے امت کے لیے روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے آقا، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام ملک الموت سے فرماتے ہیں، ملک الموت واپس جاؤ، پہلے یہ پوچھ کر آؤ، مجھے بتلاؤ کہ میرے جانے کے بعد میرے امت کا کیا بنے گا۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا، پھر فرمانے لگے، اب میں اپنے پروردگار سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، جو اپنے امت کے لیے اتنے روتے رہے، اتنے تڑپتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، آج ہم اس نبی کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا، کل حوض کوثر میں جب نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اللہ کے حبیب ہم سے پوچھیں گے، آپ نے میرے سنتوں کو پامال کیوں کیا، آپ نے میرے سنتوں کو اپنے عملی زندگی میں کیوں نہیں لایا؟ تو ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ ہے کوئی جواب میرے پاس؟ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے، نہ میرے پاس کوئی جواب ہے۔ اس لیے میں اپنے اس میسیج کے ذریعے آپ کی خدمت میں انتہائی مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش کروں گا کہ خدا را جتنی آپ کی عارضی زندگی باقی ہے، کوشش کریں کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنے عملی زندگی میں لائیں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت